بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے اس اندھیری میں آپ لوگوں کو ایک شارٹ نوٹس پہ بلایا، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ہم یہ سارے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں متنازع فیصلوں کے آنے میں کوئی کمی تو نہیں تھی، لیکن آج پے در پے جو فیصلے آ گئے، پاکستان کے عدلیہ کے متنازع فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایز اے پارٹی ہمیشہ سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اور خان صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے خود اڈیالہ جیل میں مطالبہ کیا تھا کہ ایک فیئر انویسٹیگیشن کرنا اور آئین کے اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرنا، ٹرائل کرنا، یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ اور ہم نے یہ 2 مطالبات ہمیشہ رکھے تھے کہ جہاں بھی ہمارا ٹرائل ہو، فیئر ٹرائل ہو اور ہمیں اپنے صفائی کا بھی موقع مل جائے۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا تھا اور ایک پٹیشن فائل کر دی تھی 2023 میں ہی کہ جہاں پر بھی الزامات ہیں اور ایک سے زیادہ جگہوں پہ ٹرائل چل رہے ہیں، تو ڈاکٹر بابر امان صاحب آپ کو بھی اس کا زیادہ تفصیل بتائیں گے کہ آئین اور قانون کا تقاضا یہی ہے، قانون یہی ہے کہ سارے ٹرائل رکیں گے اور ایک ایکیوزڈ کا جس پہ ایک جیسے ایک واقعہ میں الزامات لگائے گئے ہوں اور ایک سے زیادہ پرچے ہوں، وہ ایک ہی جگہ پہ اس کا ٹرائل ہوگا اور ایک ٹرائل میں جو فیصلہ آئے گا باقی کیسز کا اس کی بنیاد پہ کیس کا تصفیہ ہوگا۔ ہمارے ہمیشہ سے اس الزام کے باوجود ہم نے عدالتوں کو فیس کیا، لیکن آج تک اس پٹیشن پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ریسنٹلی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور اس نے اس میٹر کو واپس ہائی کورٹ میں بھیجا کہ پہلے ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ کرے، اس کے باوجود نہ ٹرائل رکے نہ اس پہ کوئی فیصلہ آیا۔ آج جو 2 فیصلے آئے ہیں، سرگودا جج میں جو فیصلہ دیا ہے، جس میں ہمارے 2 پارلیمنٹیرین احمد چٹا صاحب اور احمد بچر صاحب کو جو سزائیں دی گئی ہے، یہ تیسرا نمبر ہے جو ہمارے پارلیمنٹیرین کو سزا ہوئی۔ اسی طرح سے 10 سال کی سزا پہلے عبداللطیف صاحب کے بارے میں بھی دی گئی تھی جو اسلام آباد ATC نے سزا دی تھی۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، محمود الرشید صاحب کو، اعجاز چودھری صاحب کو، عمر چیمہ صاحب کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ یہ ساری سزائیں قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر دی گئی ہے۔ رات کے اندھیری تک یہ ٹرائل چلاتے رہے، 11 بجے تک ٹرائل چلاتے رہے، ایک قسم کی ٹرائل گواہ پیش ہوئے، قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر ایسی سزائیں ناانصافی ہے۔ اس سے ملک کا اچھا نہیں ہوگا، اس سے ملک کی نہ صرف بدنامی ہوئی ہے بٹ قانون کا انٹائر لوگوں کا، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا عدالتوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ وہ لوگ جو عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک سخت سرکار کے خلاف عدالت انصاف پرووائڈ کرے گی، آج کے فیصلوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ عدالتیں اس فیصلوں کی اور اپنی ذمہ داری دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے میں توقع کروں گا کہ سلمان رقم راجہ صاحب کے بعد ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے کہ کیا آئینی نکات ہے جو اٹھانے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی، میں مختصر بات کروں گا، گوہر صاحب نے بات کر دی، مزید تفصیل سے بات ڈاکٹر بابر امان صاحب کریں گے۔ ایک چیز صرف یاد رہے پوری قوم کو کہ وہی 2 گواہ ہیں جو ہر مقدمے میں پیش کیے جا رہے ہیں پنجاب میں 9 مئی کے حوالے سے، اور بلکہ جہاں بھی 9 مئی کا مقدمہ ہوگا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک سازش بنی گئی، وہ سازش عمران خان صاحب نے بنی، اور اس کی گواہی کیا ہے؟ ایک پولیس کا ملازم جو کہتا ہے کہ میں کسی طرح کوئی سلیمانی ٹوپی اس نے پہنی ہوئی تھی کہ وہ زمان پارک میں داخل ہو گیا۔ زمان پارک کو جو جانتے ہیں کہ اس وقت جب عمران خان صاحب وہاں مقیم تھے تو کتنی سخت سیکیورٹی تھی، وہاں پولیس کی سیکیورٹی تھی، PTI کی اپنی سیکیورٹی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں داخل ہو گیا کسی طرح اور صوفے کے پیچھے چھپ گیا۔ اسی طرح دوسرا ملازم کہتا ہے میں میز کے نیچے چھپ گیا اور وہاں چھپے ہوئے میں نے سنا کہ ایک سازش بنی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ مضحکہ خیز نوعیت کی گواہی جس کی بنیاد پر استخاذے کا پورا کیس جو ہے کھڑا ہے۔ تو یہ گواہی اگر ہمارے خلاف استعمال ہونی ہے تو پھر پاکستان کی عوام، پاکستانی قوم یہ جان لے کہ عدالتی نظام جو ہے وہ اب مکمل طور پر منہدم ہو چکا ہے۔ جھوٹ جو ہے اس وقت ہر چیز کی بنیاد میں رس بس چکا ہے۔ جھوٹ کی بنیاد پر ایک پوری عمارت کھڑی کر دی گئی ہے، حکومتی عمارت ہو یا اب ایک بظاہر قانون کی عمارت ہو۔ اس میں مذاق ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں دھونس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔
تو یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کے ہر فرد کا معاملہ ہے۔ جس قوم کے ادارے تباہ ہو جائیں، جس قوم کی عدالتیں یہ ہو جائیں جو آج ہماری عدالتیں ہو گئی ہیں، تو پھر وہ لمحہ فکریہ ہے اس قوم کے لیے۔ یہ سیاسی معاملہ نہیں رہا، یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ کل کوئی ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالے گا، آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا، آپ کہاں جائیں گے؟ کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ آپ کے خلاف کوئی گواہ پیش کر دیا جائے گا جو کہے گا کہ وہ آپ کی کرسی کے نیچے چھپا ہوا تھا اور اس نے آپ کو کوئی عمل کرتے دیکھا۔ تو یہ مذاق ہے جو پاکستانی قوم کے ساتھ آج ہوا ہے، یہ جمہوریت پر حملہ ہوا ہے۔ ہمارے اکابرین کو صرف سزا نہیں ہوئی، یہ جمہوریت کو سزا ہوئی ہے۔ تو ہم سب کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس قسم کی قوم ہیں، اس ملک میں کس قسم کا نظام رائج ہونا ہے یا رہنا ہے۔ کیا ہم نے اس نظام کو ختم کرنا ہے یا اس کو سہتے رہنا ہے؟ تو یہ ہماری گزارش ہے، ہم اسی لیے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ تفصیل سے قانونی نکات ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بیان کریں گے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب ہم نے اس ملک کو کہاں لے کر جانا ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو شیخ صاحب نالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے ایک مقدمے کا نام سنا ہوا ہے، اس کا نام تھا مڈ نائٹ جیکالز۔ اس مقدمے میں وکیل صفائی میں تھا۔ اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں آپ نے ایک دوسرے مقدمے کا نام سنا ہے جس کا نام تھا مڈ نائٹ جسٹس۔ وہ جب سائفر آیا تو مڈ نائٹ جسٹس آیا، جب سائفر زور سے آتا ہے تو مڈ نائٹ جسٹس جو ہے وہ بھی بڑا زور سے آتا ہے۔ لیکن اس وقت جو فیصلے آ رہے ہیں، یہ جو 5 تاریخ کے لیے عمران خان نے کال دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ لنکڈ فیصلے ہیں۔ اور آج ایک میس کلنگ ہوئی ہے اور میس مرڈر ہوا ہے جسٹس کا، لاہور میں بھی ہوا ہے اور گجرانوالہ میں بھی ہوا ہے۔ لاہور میں بھی اور سرگودا میں بھی ہوا ہے۔ گجرانوالہ رہتا ہے ابھی اور فیصل آباد رہتا ہے، اور کچھ کیسز اسلام آباد میں جو پینڈنگ ہے وہ بھی رہتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ تھا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں وہ سارے ضمیر کے قیدی ہیں، ان کا جرم جرم بے گناہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ جو دہشت گردی کا ایکٹ ہے 1997 کا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک ایکسیپشن دی گئی ہے کہ دہشت گردی کہاں کہاں، اگر کوئی منافرت والی بات ہوگی مذہبی طور پہ اس پہ دہشت گردی لگے گی، اگر کسی جگہ کوئی وحشت گری کرتا ہے جس طرح سے ہو رہی ہے پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ، جو عمران خان کے دور میں ختم ہو گئی تھی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اس پہ دہشت گردی لگے گی۔ لیکن یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ڈیموکریٹک مظاہرہ کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے یا ریلی نکالتا ہے تو اس کے اوپر دہشت گردی کا ایکٹ نہیں لگے گا۔ اس لیے یہ فیصلے نہیں ہیں، اس کے لیے جو ATA کا ایکٹ ہے اس کو ایک ویپن آف میس ڈسٹرکشن بنایا گیا ہے، پاکستان کو، پاکستان کے تصور کو اور پاکستان میں دستور کو اور رول آف لا کو میس مرڈر اس کا کرنے کے لیے۔ اب میں آتا ہوں اسپیسیفک جو 3-4 ایشوز ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ابھی غور صاحب نے بھی اور سلمان صاحب نے بھی، میں وہ ایڈریس کرتا ہوں۔ سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جس پیمانے پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، قوم یہ جاننا چاہتی ہے ان حکمرانوں سے اور اس سسٹم سے کہ آپ قوم کو یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے 3.5 سال میں کتنے بڑے دہشت گردوں کو سزائیں دی ہیں، آپ نے کتنے دہشت گردوں کے ٹرائل کیے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی آپ مڈ نائٹ ٹرائل کریں، میں اس کا مخالف ہوں۔ کتنے دن کی روشنی میں کیے ہیں آپ نے ٹرائل، کتنے لوگوں کو آپ نے سزا دی ہے۔ اس لیے پاکستان کا سب سے بڑا جو خطرہ درپیش آ گیا ہے یہ سزائیں ملنے کے بعد کہ پاکستان کا جو G+ ہمیں ملا ہوا ہے سٹیٹس، وہ بھی، اور جو فیٹف ہے اس کی ساری لیجسلیشن میں نے عمران خان کے دور میں قومی اسمبلی میں میں نے اور سینٹ میں میں نے لیڈ کی تھی، اس کو خطرہ پیش آ گیا ہے۔